السلام علیکم. اب جو ہم ایکٹیویٹی سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے 2.6. اردو میں کہا گیا ہے کہ جی ایک پروگرام لکھیں جو کالی قمیض کی اصل قیمت اور ڈسکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈسکاؤنٹ کا مطلب ہے جی رعایت اور پرسنٹیج فیصد. تو کتاب میں یار فرانس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ وہاں پہ دکانداروں نے اپنے ہورڈنگ بورڈز پہ انگلش لکھنی شروع کر دی تھی. انہوں نے اس پہ جرمانہ کرنا شروع کر دیا. ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ اردو پڑھنی چاہیے, سب کچھ اردو میں ہونا چاہیے. یا تم کتاب بنا رہے ہو تو کتاب میں تم اب رعایتی قیمت لکھنے میں کیا حرج ہے؟ ایک پروگرام لکھیں جو قمیض کی اصل قیمت اور رعایتی قیمت پر رعایتی فیصد لے اور قمیض کی اصل قیمت اور قیمت پہ کی رعایتی فیصد اور رعایتی اماؤنٹ یا رعایتی قیمت جتنا دی گئی ہے وہ, اور اس کے بعد اس کے ہونے کے بعد اس کی اصل قیمت جس پہ وہ بیچی گئی ہے وہ دکھائے. اچھا جی, چلیں اب کیونکہ انگلش میں لکھنا ہوتا ہے, چلیں اب میں نے ایک ویریبل لیا ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ کا, ٹوٹل اماؤنٹ کا, سیل اماؤنٹ کا اور ڈسکاؤنٹ کا. یہاں پر پرنٹ ایف لے رہا ہوں. انٹر دا سیل پرائس آف دا شرٹ. سیل پرائس کی شرٹ کی قیمت سیلز پرائس کیا تھی؟ آپ نے کہہ دیا مثال کے طور پر 2000 روپے. اس کے بعد کا انٹر دا میں نے ڈسکاؤنٹ کا, اور ڈسکاؤنٹ کے ویریبل میں وہ پرسنٹیج لے گئی. اب اس پہ وہ دکاندار کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دے رہا تھا؟ 5%, 10%, 20%, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ نکالنے کے لیے اگر 2000 روپے کی شرٹ ہے تو میں کیا کروں گا, 2000 روپے یہاں سیل پرائس میں رکھوں گا, اور فیصد اگر 10% ہے 10 تقسیم 100 کیا, 10 زیرو سے کینسل ہو کے 2000 تقریباً 200 روپے کا ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ میرے پاس یہاں پر آ جائے گا. اب سیل پرائس کیا تھی؟ ٹوٹل اماؤنٹ میں سے سیل پرائس میں سے ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ کو میں نے مائنس کر دیا, تو میرے پاس 2000 میں سے جب 200 روپے کی میں رعایتی قیمت دوں گا تو میرے پاس کل قیمت جو بچے گی وہ بچے گی تقریباً 1800 روپے. اب اس کو ہم لوگ چلا کے یعنی کمپائل اینڈ رن کر کے دیکھتے ہیں. جی ناراض ہوا ہوا ہے کمپیوٹر, تھوڑا آہستہ چل رہا ہے, برائے مہربانی. اب یہاں میں نے کہا تھا جی 2000 روپے انٹر کیا. اب وہ مجھ سے کہتا ہے بھائی جان ڈسکاؤنٹ ڈالیں. میں کہتا ہوں 10%. انٹر کیا. سیل پرائس آف اے شرٹ از 2000 روپیز. ڈسکاؤنٹ آف اے شرٹ 10% اینڈ پیبل اماؤنٹ ہے جی 1800 روپے. اب میں نے یہاں پر ڈسکاؤنٹ پرسنٹ بتا دیا کہ جی وہ 10% تھا. ڈسکاؤنٹ آف اے شرٹ میں نے بتا دیا یہاں پر. اس کے بعد اگر میں کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پر ڈسکاؤنٹ اماؤنٹ بھی پتہ چلے, ڈسکاؤنٹ پرسنٹ کے بعد مطلب میں نے 10% اس پہ ٹیکس دیا, ڈسکاؤنٹ دیا, سیل پرائس ڈسکاؤنٹ, اور میں نے کہا DISC اماؤنٹ.
डिस्क अमाउंट। चलें जी, इसको दोबारा रन करते हैं। ये आप लोगों के सामने है जी, यहाँ से ये मैंने प्रिंट किया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि वेरिएबल्स एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन कितना जी, 2000 रुपये पे 10%, 2000 रुपये आया जी। सेल प्राइस 10% डिस्काउंट ऑन शर्ट, और उसके बाद डिस्काउंट अमाउंट ऑन शर्ट 200 रुपये की आई, तो टोटल पेएबल अमाउंट कितनी होगी, 1800 रुपये। ये क्योंकि सब्ट्रैक्शन को हमने दिखाना था और इसके साथ साथ परसेंटेज मल्टीप्लाई करके मैं परसेंटेज निकाल के टोटल डिस्काउंट अमाउंट भी आ गई। आप लोग जब बेसिकली कहीं पे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम पे जाते हैं, वो इस किस्म की रसीद आपके सामने प्रिंट कर रहा होता है। ये 2000 आपके सामने ली शर्ट के, एंटर द डिस्काउंट 10%, बेसिकली वो क्वांटिटी भी वहाँ पे लाजमी ले रहा होता है। यहाँ पे चलें, क्योंकि सरगर्मी 2.6 में नहीं कहा गया, 2.6 में नहीं कहा गया कि आप क्वांटिटी लें, मतलब तादाद लें चीज़ की, इस वजह से हम इसकी तादाद नहीं ले रहे और हम सिंपल सादा तौर पर 2000 रुपये में 10% डिस्काउंट डाल के 200 रुपये की रियायती कीमत उसे देकर कुल कीमत जो उससे वसूल कर रही हैं वो है 1800 रुपये। ये था जी एक्टिविटी 2.2 2.6 सॉरी। अब इसके बाद है जी एक्टिविटी 2.7। ये थोड़ा सा इसमें एक किस्म का ट्रिक है। 2.7 में एक प्रोग्राम लिखें जो सारिफ से 2 हिस्सों वाला नंबर इनपुट ले, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की ज़रब दे और आउटपुट दिखाए। कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, किताब वाले थोड़ा सा ट्रिकी कर रहे हैं। चलें, अच्छी बात है, ट्रिक्स भी आने चाहिए स्टूडेंट्स को। यहाँ पे चाह ये रहे हैं कि आपसे कोई एक अदद लिया जाएगा, एक हिस्सा लिया जाएगा डबल फिगर्स में। डबल फिगर का मतलब जो 10 या 10 से ऊपर की फिगर हो और 99 तक हो, 3 डिजिट ना हो। 3 डिजिट ले तो वो तीसरा जो डिजिट है उसको छोड़ दें। अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पर 74, तो वो प्रिंट एफ क्या करेगा, एंटर 2 डिजिट नंबर, आपने कहा 74। यहां पर माई इनपुट में वो 74 आ गया। यहां पर अब देखें, पहली दफा मैंने परसेंटेज के साथ 2 का इस्तेमाल किया। ये क्या करेगा, पहले 2 डिजिट जो हैं इनपुट से अगर 4000 रुपये आया है तो वो 40 ही उठाएगा। अगर 4200 आया है तो वो 42 उठाएगा, बाकी 00 को कैंसिल कर देगा। अब वो कह रहा है जी पहला अदद मालूम करें और फिर दूसरा अदद मालूम करें। पहला और दूसरा अदद मालूम करने के बाद दोनों अददों को ज़रब दें और उनका जो रिजल्ट है वो मुझे स्क्रीन पर दिखाएं। स्क्रीन को क्या कहते हैं जी उर्दू में? गूगल भाई से पूछते हैं। स्क्रीन को स्क्रीन ही कहते हैं जी उर्दू में भी। गूगल भाई कह रहे हैं तो मान लेते हैं जी। अब यहाँ पे देखें, माई इनपुट का वेरिएबल ले रहा है जिसमें मैं इनपुट ले रहा हूँ। परसेंटेज 2 क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट लेगा। आप 4 डिजिट भी उसके अंदर इनपुट कर देंगे, वो पहले 2 लेगा और इनपुट वेरिएबल में उसको रखवा देगा। मेमोरी में डिक्लेयर हो जाएगा, वहां पे रखवा दिया जाएगा।
اب فرسٹ ویریبل جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ میں انٹ ٹائپ کا لے رہا ہوں. انٹ ٹائپ جو ہے وہ ڈیسیمل ویلیو نہیں لیتی ہے. فرسٹ ویریبل لیا اور مائی ان پٹ کو 10 سے تقسیم کر دیا. یہ 10 کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہم اس کو 5 سے کیوں نہیں کر رہے، 6 سے کیوں نہیں کر رہے، ہم اس کو 10 سے کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ 10 سے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ڈبل ڈیجٹ نمبر ہے. ڈبل ڈیجٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 ڈیجٹ آتے ہیں. 2 ڈیجٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ 10 سے شروع ہو کے 99 تک جاتے ہیں. اب 10 سے تقسیم کر رہے ہیں تو فرسٹ میں جب بھی کوئی چیز ہم تقسیم کریں گے پہلے 2 ڈیجٹ کو، اگر وہ 99 سے تقسیم کریں گے تو جواب کیا آئے گا؟ 90. اور فرسٹ میں کیا آ جائے گا؟ 9 ڈیجٹ آ جائے گا. سیکنڈ میں ہم ماڈولس لے رہے ہیں. ماڈولس کیا کرتا ہے؟ 10 سے ڈیوائڈ کرے گا اور اس کا جو جواب بچے گا اس کو سیکنڈ میں دکھا دے گا. فرسٹ میں 10 سے تقسیم کر رہے ہیں، سیکنڈ ڈیجٹ کے لیے ماڈولس کا فنکشن لگا رہے ہیں. اس کو ویسے اگر ہم لوگ آگے چل کے دیکھیں گے لینگویجز میں، وہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کے فنکشن بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آسانی سے آپ کام کر لیتے ہیں. یہاں پر کیونکہ آپ میتھمیٹیکل آپریشن سیکھ رہے ہیں اس لیے وہ اس کو اس طریقے سے حل کر رہا ہے. 10 سے جب اس کو تقسیم کر رہا ہے تو بیسیکلی 2 ڈیجٹ ہیں، تو 2 ڈیجٹ کو 10 سے تقسیم کرے گا تو اس کا آنسر جو بھی انٹیجر میں بنے گا وہ فرسٹ میں سکور رکھوا دے گا، اور سیکنڈ ویریبل کو ماڈولس کے ذریعے تقسیم کرے گا اور ریمائنڈر جو بچے گا وہ سیکنڈ میں رکھوا دے گا. آگے وہ کہہ رہا ہے کہ ان دونوں ڈیجٹ کو آپ ضرب دیں. ضرب دینے کے لیے فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈیجٹ کو یہاں پر ضرب دی جا رہی ہے اور اس کو ایک فائنل کے ویریبل میں رکھوا دیا جا رہا ہے. اب اوپر میسج میں پرنٹ کروا رہا ہوں کہ فرسٹ کریکٹر از دس ون، سیکنڈ کریکٹر از دس ون، ان پٹ از دس ون. مثال کے طور پر میں 42 لیتا ہوں. 42 جیسے ہی لے کے ملٹیپلائی کروں گا تو 4 2 8 جواب آنا چاہیے. لیکن کیونکہ چلیں اس کو چلا کے دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا. ایگزیکیوٹ کیا، کمپائل اینڈ رن. ڈیجٹ پوچھا جی، ہم نے کہا 42 اور ہم نے انٹر کیا. اب یہاں پہ دیکھیں ان پٹ کریکٹر از 42. ٹھیک ہے جی. فرسٹ کریکٹر جو فائنڈ آؤٹ کیا 10 سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس 4 آ گیا. 4.2 سم تھنگ آنسر آنا چاہیے، لیکن کیونکہ یہ انٹیجر ٹائپ کا ویریبل ہے تو اس نے وہاں سے پہلے کریکٹر 4 کو اٹھا لیا. اب ماڈولس کیا، اس کو ماڈولس کو 42 پہ ڈیوائڈ کیا تو اس نے ریمائنڈر 2 دے دیا. تو پہلے کریکٹر میں 4 آ گیا، دوسرے میں 2 آ گیا. ٹوٹل آف 2 ڈیجٹ 4 اینڈ 2 آئیں گے اور دیئر ملٹیپلیکیشن از 4 2 8. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد ہم اگر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، کمپائل اینڈ رن، میں کہتا ہوں اس کو ملٹیپلائی کرواتا ہوں 1 2 3. 3 ڈیجٹ میں نے لے لیے. اب کیا 3 کو وہ لے گا یا نہیں لے گا؟ انٹر کیا، اس نے صرف پہلے 2 کریکٹر اٹھائے 1 اینڈ 2. 1 اینڈ 2 کو ملٹیپلائی کر کے اس کا آنسر 1 اینڈ 2 نکال دیا. اب اسی کو اگر میں کمپائل اینڈ رن کر دیتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں 78، تو 78 کا آنسر 56 آ گیا. اور اگر اس کو میں کمپائل اینڈ رن کر کے اس کو میں 09 کر دیتا ہوں، اب کیا ہوگا؟ 9 0 ملٹیپلائی بائی 0 تو آنسر از 0. اس طریقے کے ساتھ ہم نے 2.7 کو حل کر لیا ہے. اب ہم لوگ جا رہے ہیں 2.8 کی طرف. ایکٹیویٹی نمبر 2.8. یہ آگے جی 2.8. اس کو میں کامنٹس کو ختم کر رہا ہوں اور
یہاں پہ آ کے اس کو میں پرنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں. اچھا جی، کہانی کیا تھی اس کی؟ کہانی یہ تھی کہ فرمائش یہ ہو رہی ہے ایکٹیویٹی میں سرگرمی نمبر 2.8 میں کہ یوزر سے یا استعمال کرنے والے جو بھی ہیں کی بورڈ کو جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس سے ان پٹ لیں. ان پٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ میں بڑے عرصے سے میں اردو سے دور رہا ہوں تو آج ویسے اردو میں کتاب ہاتھ لگ کی تھی. ان پٹ کو ان پٹ ہی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب گوگل بھائی. اس کا کچھ ہوگا، دیکھتا ہوں جی اس کا وہاں پہ کیا مطلب نکلتا ہے. چلیں جی، ان پٹ لیے آپ نے سیکنڈز میں، اس کو آپ نے سیکنڈز میں یہاں پہ آ گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بھائی لوگوں اس کو برابر گھنٹوں میں، منٹوں میں اور سیکنڈوں میں شمار کر دینا. مطلب مثال کے طور پر آپ کو کہا جائے کہ ایک دن ہے 24 گھنٹے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ کو کہا جائے کہ 24 گھنٹوں میں کتنے منٹس ہوتے ہیں اور اتنے منٹس میں اتنے سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک دن بن جاتا ہے. اب آپ جتنے سیکنڈز ہیں ان کو آپ تقسیم کر دیں گے ان پٹ کو اتنے سیکنڈز کے ساتھ، تو وہ یہاں پر جیسے میں تقسیم کر رہا ہوں 3600، ان پٹ جو ہے وہ ہے آور سے تقسیم کرنے کے لیے میں 3600 لے رہا ہوں. 3600 کیوں لے رہا ہوں؟ ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے 3600 لے لیا. منٹس کے لیے میں کیا فارمولا لگا رہا ہوں کہ 3600 ملٹیپلائی بائی آور ہول ڈیوائڈیڈ بائی 60، تو میرے پاس منٹس آ جائیں گے. سیکنڈز کے لیے کیا لگا رہا ہوں؟ یہ فارمولا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے جی. یہ آسان سا فارمولے ہیں یہ تین فارمولے ایچ منٹ، ایچ ایم اور ایس ہے. اگر ہمیں کہا جائے کہ ٹوٹل منٹ، ٹوٹل سیکنڈز کو ٹوٹل آورز میں کنورٹ کر دو تو اس کے لیے یہ فارمولا ہے. اگر کہا جائے ٹوٹل منٹس کو ٹوٹل سیکنڈز پہ ڈیوائڈ کر دو، ٹوٹل سیکنڈز کو ٹوٹل منٹ پہ ڈیوائڈ کر دو، تو فارمولا چینج ہو جائے گا. کیونکہ یہاں پہ یوزر سے وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بتا دو جو بھی میں نے ان پٹ کی ہے اس میں کتنے گھنٹے بنے، گھنٹے بننے کے بعد کتنے منٹ بنے، کتنے منٹ بننے کے بعد کتنے سیکنڈز بنے. اس کو حل کرنے کے لیے ہم لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں اور بعد میں ہم لوگ اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں. ایگزیکیوٹ کیا، کمپائل اینڈ رن کیا. وہ کہتا ہے ان پٹ کرو سیکنڈز کو. میں کہتا ہوں 4569. کیوں لکھ رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں پتا. آورز جی 3600 سے تقسیم کیا تو ایک گھنٹہ بن گیا. 3600 میں سے 4569 میں سے 3600 مائنس کر دیں گے تو ایک ویلیو آئے گی. اس کو جب ہم 60 پہ تقسیم کریں گے تو 16 منٹس بن جائیں گے اور جو باقی بچے ہیں وہ 9 سیکنڈ بچ جائیں گے. تو آور منٹ سیکنڈ، ایک گھنٹہ 16 منٹ 9 سیکنڈ. اس کو تھوڑا آسان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 4800. اب کیا ہوگا؟ ایک گھنٹہ 3600 میں سے 4800 میں سے 4800 میں سے 3600 کو جب نکالا تو 1200 بنے. 1200 کو جب ہم نے 60 پہ ڈیوائڈ کیا تو آپ کے 20 منٹس بن گئے اور کوئی سیکنڈ بچا نہیں، تو اس نے سیکنڈ 0 پریس کر دیا. یہ ایکٹیویٹی پھر دیکھ لیں آپ لوگ. ان پٹ لی جا رہی ہے 4000 منٹس، آورز کو سیکنڈز کو آور پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں
3600 پہ، تو ہمارے آورز آگے 1، اور ان سیکنڈ میں سے اس آورز کو نکالنے کے بعد پھر 60 پہ ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس آ جائیں گے منٹس، اور اس کو پھر آورز کو، کیونکہ وہ آورز اور منٹس پہلے نکل چکے ہوئے ہیں، تو ان آورز اور منٹ کو ہم نے ملٹیپلائی کر دیا آورز کے ساتھ اور سیکنڈ اور منٹس کے ساتھ، تو سیکنڈ میں سے اس کو مائنس کیا، جو باقی بچا مثال کے طور پر اس کو واپس سیکنڈ میں اس نے کنورٹ کیا یہاں پر کہ 36 ملٹیپلائی بائی 1 3600، اور یہ تھا منٹ سے 20 ملایا بائی 60، وہ تو 1200 بن گئے، 1200 پلس 3600 یہ بن گئے 4800 میں سے 4800 کو مائنس کیا تو ہمارے پاس آ گیا جواب 0 سیکنڈ۔ اس کو اگر ہم اور آسان کرنا چاہیں تو دوبارہ کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 4801 کر کے اس کو میں نے انٹر کیا تو 1 آور 20 منٹ اور 1 سیکنڈ آپ کے سامنے جواب آ گیا۔ اگر میں اس کو مثال کے طور پر اسی کو کمپائل اینڈ رن کرتا ہوں، اب 3600 ہمارا بینچ مارک ہے، ہم اس کو 3400 کہہ دیتے ہیں، اب کیا ہوگا جی؟ تو اس نے کہا 0 آور کیونکہ 3600 آ گیا، 36 سے ڈیوائڈ کیا تو جواب 0 آ گیا، 56 ٹوٹل منٹ سے اور 40 اس میں سے ریمیننگ بچے، تو آپ کے سامنے کیلکولیشن 100% ایکوریٹلی طور پر آ گئی ہے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اپنے دوستوں یاروں سب کا خیال رکھیے، سب سے معافی مانگیے اور دوسروں کو معاف کیجیے، اور اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کیجیے۔ شکریہ آپ کا۔